بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بالعموم پنجاب و خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مال مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں، بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی ہیں، کئی افراد موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، کھلے آسمان تلے بے شمار انسان بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی اور انفرادی طور پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم سے درخواست ہے کہ یہ انصار مدینہ کی روایات کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ جس طرح 2005 کے زلزلے میں اور ہر سانے و قدرتی آفت و مصیبت کے موقع پر ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا اور جس ایثار و اخوت کا مظاہرہ کیا، آج کا وقت بھی دوبارہ اسی جذبے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات بفضل تعالیٰ خوش آئند ہے کہ مذہبی رفاہی تنظیمیں، دینی مدارس و جامعات خدمت خلق کے مبارک عمل میں پیش ہیں۔ علماء کرام اور منبر و محراب کے وارث اپنی سابقہ تابناک روایات کی طرح ایک مرتبہ پھر سب سے آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اہل مدارس جہاں بھاری بھرکم یوٹیلٹی بلوں اور کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی بڑی مشکل میں ہیں، وہ اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے متاثرین سیلاب و بارش کی خدمت میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ میری درخواست ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کی امداد و بحالی میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تمام علماء کرام، ارباب مدارس و جامعات اس طرف مزید متوجہ ہوں اور ملک بھر کے مساجد کے ذمہ داران جمعے کے اجتماعات میں لوگوں کو اس کار خیر کی طرف متوجہ کریں اور خدمت کے عمل کو مزید تیز اور منظم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ میڈیا سیاسی کشمکش اور روایتی خبروں کو نمایاں کرنے کے بجائے سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین سیلاب کی حالت زار سے قوم کو آگاہ کرے اور قومی سیاسی جماعتیں بھی دینی جماعتوں اور مدارس و جامعات اور علماء کی طرح اپنی سیاسی رسہ کشی اور کرسی کے کھیل کو کچھ دنوں کے لیے ایک طرف رکھ کر اس انسانی المیہ کی طرف توجہ دیں۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مشکل کی اس گھڑی میں ہماری خصوصی مدد اور نصرت فرمائے۔ آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حنیف جالندھری، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ، پاکستان۔